بہت سے لوگ گھٹنوں میں درد کے ساتھ آتے ہیں، خاص طر وہ لوگ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور گھٹنوں میں درد ہے ان کو۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ گھٹنے میں درد کے لیے آپ انجیکشن لگوا لیں تو وہ فوری طور پر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ ان کو کسی نہ کسی سیانے نے یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ گھٹنے میں جو مرضی کر لیں، درد ہوتا رہے، آپ تکلیف برداشت کرتے رہیں، لیکن گھٹنے میں انجیکشن نہیں لگوانا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لوگ گھٹنے میں انجیکشن لگوانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ گھٹنے میں انجیکشن لگوانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آج مجھے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے۔ میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ماہر امراض ہڈی و جوڑ۔ آج میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ لوگ گھٹنے میں انجیکشن لگواتے وقت ڈر کیوں جاتے ہیں۔ گھٹنے میں جو درد ہوتی ہے 50 سال 45 سال کے بعد، اس کی ایک بڑی وجہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جس میں گھٹنے کی دونوں ہڈیوں کے درمیان جو جھلی ہے، جو خلا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے اور ہڈی ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہے، اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی، اور دونوں ہڈیاں جب قریب آتی ہیں تو اٹھتے بیٹھتے رگڑ کھاتی ہیں اور درد ہوتی ہے۔ عام مریض کی جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنا مشکل ہے، نماز میں نیچے بیٹھنا زمین پہ مشکل ہو جاتا ہے، لوگ نماز کرسی پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، واش روم نیچے زمین پہ بیٹھ کے جو روایتی ہمارا سسٹم ہے وہ یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ کموڈ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے مختلف طریقہ علاج ہیں، جن میں سے ایک علاج انجیکشن ہے۔ آج مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ انجیکشن کا جب ہم مریض کو بتاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا گھٹنا جو حالت میں ہے، جس حالت میں، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ مختلف لوگ مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گھٹنے میں جو انجیکشن ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ دے گا اور کتنا نقصان دے گا، اس کا جو دار و مدار ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، آپ انجیکشن کس سٹیج پر لگوا رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ انجیکشن کس چیز کا لگوا رہے ہیں۔ نمبر 1 جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ جیسے یہ مرض ہے، اس کے مختلف سٹیجز ہیں، 1 2 3 4۔ اب اگر آپ ارلی سٹیج میں انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، اگر آپ لیٹ سٹیج میں انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کو فائدہ کم ہوگا۔ ارلی سٹیج میں جو انجیکشنز ہم لگاتے ہیں وہ گھٹنے کے اندر جو جیل ختم ہو جاتی ہے، جو جھلی ختم ہو جاتی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی نشو و نما کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب اینڈ سٹیج آ جاتی ہے اور گھٹنا بالکل ختم ہو جاتا ہے اور مریض کو اس وقت ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا آپریشن کروا کے گھٹنا تبدیل کریں، اس ٹائم جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ارلی سٹیج۔ یہ چیز طے کر لیں کہ جو انجیکشن کا فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کا ایک اہم تو فیصلہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کس سٹیج پہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ ارلی سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اگر آپ لیٹ سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو کم فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، آپ انجیکشن کون سا لگوا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بے شمار انجیکشن دستیاب ہیں، جن میں سے عام طور پہ ایک انجیکشن اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہے۔ اسٹیرائڈ کا انجیکشن صرف سوزش کو کم کرتا ہے اور درد کو کم کرتا ہے، وہ جو درد کی وجہ ہے اس کو ختم نہیں کرتا، یعنی جو گھٹنے کی جھلی ہے اس کی نشو و نما نہیں کرواتا۔ عام طور پہ 70-80% لوگ وہی انجیکشن لگواتے ہیں کیونکہ وہ سستا ہے کمپیریٹیولی اور دستیاب بھی ہے، اور لوگ وہ لگوا لیتے ہیں۔ اس کے کوئی خاص نتائج نہیں آتے، پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انجیکشن لگوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو انجیکشن بہت کامیاب ہے یا جس کا آپ کو ارلی سٹیج میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ جیل والے انجیکشنز ہوتے ہیں یا جیل پروڈیوس کرنے والے انجیکشنز ہوتے ہیں۔ جیسے جیل بنانے والا ایک انجیکشن ہوتا ہے، یا گھٹنے کی نشو و نما کرنے والا، گھٹنے کی جھلی کارٹلیج بنانے والا ایک انجیکشن PRP انجیکشن ہے، پلیٹلیٹ رچ پلازما، جس میں ہم مریض کے اپنا خون لے کر اس میں سے جو PRP ہے وہ الگ کیے جاتے ہیں اور اس کے گھٹنے میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ انجیکشن بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کی وین کے اندر ایک انجیکشن لگتا ہے یا آپ کے پٹھے میں ایک انجیکشن لگتا ہے درد کے خاتمے کے لیے۔ اس میں کوئی مختلف انجیکشن نہیں ہوتا۔ اس کی جو سرنج ہے وہ بالکل اتنی ہوتی ہے جتنی دوسرے انجیکشنز کی سرنج ہے، اور اس کی درد بھی بالکل انجیکشن لگانے کی اتنی ہوتی ہے جتنی دوسرے انجیکشنز کی ہوتی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ مریض کو جب ہم یہ لگا دیتے ہیں تو اس کا گھٹنا جو کہ خراب ہو چکا ہوتا ہے 30% 40%، وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی خرابی کم ہو جاتی ہے۔ جب خرابی کم ہو جاتی ہے تو آپ کی درد کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ دوسرے جو انجیکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا جیل کے انجیکشنز آتے ہیں، بے شمار انجیکشنز آتے ہیں، ان میں مختلف کمپنیز اور مختلف ورائٹیز کے ان کی کوالٹی کے لحاظ سے ان کی قیمتیں ہیں، اس کے بھی بہت اچھے نتائج ہیں۔ یہ وہ انجیکشنز ہیں جو آپ کے گھٹنے کے مرض کو کم کرتے ہیں، یعنی مرض کی شدت کو کم کرتے ہیں، اس کے لوڈ کو کم کرتے ہیں۔ جب آپ یہ انجیکشنز لگواتے ہیں تو آپ کے گھٹنے کی صحت بہتر ہوتی ہے، آپ کے گھٹنے کی خرابی کا جو عمل ہے وہ کم ہوتا ہے، جس سے گھٹنے میں درد کم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ گھٹنے میں جو انجیکشن ہم لگوا رہے ہیں وہ ہمارے گھٹنے کو خراب کر دے گا، گھٹنے کو تباہ و برباد کر دے گا، ہم پہلے جو مزہ ہے اس سے بھی جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا اس چیز کے جو اصل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس سٹیج پہ لگواتے ہیں اور اس کے اندر کیا لگواتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی افواہوں میں اور ایسی غیر سائنسی چیزوں پر یقین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ آرتھوپیڈک سرجن سے، کسی کنسلٹنٹ سے، ماہر سے رابطہ کریں اور فیصلہ کروائیں کہ آپ کا گھٹنا اس وقت کس سٹیج پر ہے اور آپ کو کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔